اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کی ربوبیت کرنے والا ہے۔ ربوبیت کرنے کے جو 3 نیچرل طریقے ہیں وہ اپناتا ہے، یعنی وہ رحمان بنتا ہے، رحمان بن کر ربوبیت کرتا ہے، یعنی بلا بدل بلا طلب دیتا ہے، عطا کرتا ہے، پیدائش دیتا ہے، ان کو سب لوازمات جو اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ سب مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی تنظیم کرتا ہے، اس میں نظم پیدا کرتا ہے تاکہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے، جو لوازمات بھی، جو ریکوائرمنٹس لائف کو جینے کی جو سہولتیں دی گئی ہیں، ان کو کون صحیح استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال اس کا ہونا چاہیے تاکہ اس کے بینیفٹس ملیں، کیونکہ غلط استعمال کرنے سے اس کے نقصان سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس کے اندر صحیح استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور غلط استعمال اس کا جب ہوتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ پودے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن پانی اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو جڑیں اس کی گل جاتی ہیں، تو حد سے زیادہ نہیں ہونا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نظم ہونا چاہیے، ایک تنظیم ہونی چاہیے، ایک ضابطہ، کوئی قانون ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر پانی جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ نہ جائے، باقی جتنا ہو زمین کے اندر جذب ہو جائے، زمین کے اندر پوروسٹی اتنی اچھی ہو کہ وہ جذب اندر ہو جائے، یا اس کے اندر پانی اتنا ڈالا ہی نہ جائے۔ ہوا پودے کے لیے ضروری ہے، روشنی پودے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ اپنے مقررہ حد سے جو ہے وہ جب آگے بڑھ جائے تو ہوا کے جھکڑ جو ہے وہ پودے کو گرا دیتے ہیں، اور تیز دھوپ جو ہوتی ہے وہ پودے کو جلا دیتی ہے۔ تو رب العالمین نے ہر شے کا ساتھ اس کا ایک شر بھی تخلیق کیا ہے جس سے اس کو بچانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو بچانے والی ذات جو ہے وہ مالک ہے۔ قدرت نے انتظامات کچھ ایسے کیے ہیں، ایک تنظیم ہے اور ایک بچانے کے لیے کچھ انتظامات بھی ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ مکس ہونے کے بعد جب آپس میں مکس ہوتی ہیں تو پھر تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ڈسٹرکشن بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ڈسٹرکشن یا تباہی جو بھی ہوتی ہے یہ کسی گڑبڑ کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ گڑبڑ جب دور ہو جاتی ہے تو وہ پھر معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور پھر لائف جو ہے وہ دوبارہ چل پڑتی ہے۔ تو ایسے انتظامات اللہ رب العالمین نے کیے ہوئے ہیں کہ وہ رحمان رحیم بن کر جو ہے وہ تنظیم بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ ساری ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، وہ تنظیم کرتا ہے، آگے بھی بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی ڈسٹرکشن بھی کرتا ہے تاکہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ ایک
ایک دستور کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنا بنایا ہے، اور یہی دستور جو ہے وہ کائنات کے اندر چل سکتا ہے، کیونکہ کائنات میں ہر شے کا ایک شر جو ہے وہ تخلیق کیا جا چکا ہے، من شر ما خلق۔ ایسے ہی اعمال کی دنیا کے اندر بھی نظام ہے۔ رب العالمین نے رحمانی تقاضے سے یہ قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، یہ تعلیمات کو بھیجا ہے انبیاء کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر اس کی تنظیم کی ہے، اس میں نظم پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا نظام رکھا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اس اچھے اعمال کا کئی گنا بدلہ جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اور جب لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈسٹرکشن بھی ہے، شیطان کو بھی ساتھ میں لگا رکھا ہے، وہ انسان کے اندر بری خواہشات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو جو ہے وہ بھٹکاتا بھی ہے۔ یہ نظام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پھر اللہ جو ہے وہ مالک بنتا ہے، ایک وقت تک دکھتا ہے اور اس کے بعد پھر مالک بنتا ہے، یعنی جو کچھ بھی گڑبڑ ہوئی ہے اس کو سدھار پیدا کرنے کے لیے کچھ تباہی کی صورتیں آتی ہیں، اور یہی نظام جو ہے وہ آپ کا مادیات کے اندر، ہماری صحت کے اندر بھی جو ہے وہ یہی نظام چل رہا ہے کہ صحت مند چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے وائرس بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، کچھ ایسے یعنی ناپسندیدہ یا نا یعنی ایسے بیکٹیریا اور ایسے وائرس اور ایسی چیزیں بھی پیدا کی ہیں جو بیماری پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پیرلل میں موجود ہیں۔ تخلیق میں جو ہے وہ شر بھی موجود ہے جو تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر انسان کو جو ہے وہ یہ سمجھ بوجھ دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سمجھ بوجھ بھی دی ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے ایسے حکیم، ایسے وید ہر دور کے اندر موجود رہے، ایسے ڈاکٹرز ہر دور کے اندر موجود رہے جنہوں نے بتایا کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ غلط، نقصان دہ ہے صحت کے لیے، اور یہ چیز فائدہ مند ہے صحت کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک نظام رکھا ہے، اس نظام کے اندر اس کے مطابق چلنے سے انسان صحت مند رہتا ہے، اور جب اس نظام کو فالو نہیں کرتا تو اس صورت میں مختلف قسم کی بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر رب العالمین کا مالکی صفت جو ہے وہ کام آتی ہے، یعنی وہ بیماری جو ہے وہ انسان کے اوپر وارد ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ تباہی، کچھ ڈسٹرکشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ تباہی یا ڈسٹرکشن صرف اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ انسان جو ہے وہ سنبھل جائے، سدھر جائے۔ تو مالک بیسیکلی سدھار پیدا کرنے کے لیے ہے، مالک بیسیکلی تباہی لانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دھوبی گھاٹ کی طرح ہے، کپڑا دھلنے کے بعد صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو ایسے اللہ رب العالمین مالک بنتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ انسانوں کی مرضی کے اوپر نہیں چھوڑتا۔ تو ایسے قیامت کے زمانے، ایسے چھوٹی چھوٹی قیامتیں جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر آتی رہتی ہیں، تو قرآن حکیم جو ہے وہ اسی کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ آج بھی ہم قرآن حکیم کو پڑھیں گے، اور یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم جانیں کہ ہمارے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے، اللہ نے شر جو ہے وہ کیا تخلیق کیا ہے ہمارے لیے، جس کو ہم خیر سمجھ کر اس کے اوپر چل پڑتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ شر جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، ہماری اویئرنیس میں آنا چاہیے، تاکہ ہم نقصان سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ نقصان سے بچنے کو ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ جو فائدہ مند چیز ہے اس کو اختیار کیا جائے، جو نقصان دہ چیز ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور یہ اویئرنیس، یہ تعلیمات ہم کو قرآن حکیم سے ملتی ہیں۔ تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں. جی، یہ سورہ منافقون ہے، سورت نمبر 63 63 اور آیت نمبر ہے 6. جی، سورہ منافقون 63 آیت نمبر ہے جناب 6. جی پڑھیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جی سورہ منافقون ہے. منافق لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. نفقہ کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اور منافق کہتے ہیں وہ جس کی ٹنکی میں جو ہے وہ سوراخ ہو، کوئی بھی چیز ٹھہرتی نہیں ہے اس کے اندر نا. جب ٹنکی میں سوراخ ہوتا ہے تو کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، ادھر سے آتی، ادھر سے پانی اوپر سے آتا ہے، وہ نیچے سے نکل جاتا ہے. جو اصل پرپز ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اندر ٹھہرے، وہ اندر ٹھہرتی نہیں ہے کسی کے اندر. وہ دل میں جو ہے وہ جگہ نہیں بناتی. ضرورت کے تحت جسے کہتے ہیں نا کہ چمتکار کو نمسکار، جب سر کے اوپر ڈنڈا آ جاتا ہے تو 10 اچھائیاں جو ہیں وہ خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب تک وہ ڈنڈا سر کے اوپر رہتا ہے، جب تک وہ غلبہ رہتا ہے، اس وقت تک وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے رہتے ہیں. اور جیسے ہی ڈنڈا سر کے اوپر سے ہٹتا ہے، وہ پھر دوبارہ سے اپنے اسی کفر اور سرکشی اور نافرمانی کے اندر دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایمان ٹھہرتا نہیں ہے ان کے دل میں. زبان سے تو بولتے ہیں کہ ہاں جی ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ایمان کی رمق جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. ایمان کی کوئی چنگاری دل کے اندر موجود نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر، یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، اپنی قسموں کو توڑ دیا. تو اس جاءک المنافقون آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں. جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ دل سے مانتے نہیں ہیں، پھر بھی زبان سے بس بولتے ہیں کہ ہاں ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ دیکھ لیا نا غلبہ. ویسے سورہ منافقون مدینے میں آیات نازل ہو رہی ہیں. جب غلبہ ہو گیا لیکن ابھی پوری طرح نہیں ہوا، کافر سرکشی میں اپنے لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اپنی ایک آئیڈینٹی قائم کر لی ہے. اب منافقین جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ فائدہ حاصل کرنا ہے نا. تو جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو بولتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو اس قسم کی کیفیت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے. ایسے لوگ ہر دور کے اندر پائے جاتے ہیں. جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں، بھلے اس کے لیے ٹوپی پہننا پڑے، بھلے اس کے لیے داڑھی رکھنی پڑے، بھلے اس کے لیے پاجامہ جو ہے وہ ٹخنے سے اونچا کرنا پڑے. جس میں بھی فائدہ دیکھیں گے بس اس میں وہاں آ جائیں گے، لیکن وہاں پہ بھی اندر ایمان موجود نہیں رہے گا، بس بینیفٹس حاصل کرنا مقصد رہے گا. ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو آس پاس میں بہت نظر آئیں گے.
تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرماتا ہے کہ جب منافق آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس کے جواب میں کیا بولتا ہے؟ واللہ یعلم انک رسول، اللہ تو بے شک جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، لیکن اللہ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے ان المنافقون لکاذبون، یہ منافق جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی دل میں وہ ہے نہیں، بس زبان سے، کیونکہ فائدہ حاصل کرنا مقصد ہے۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، بس وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ رک چکے ہیں، رک گئے ہیں، ایک جگہ ٹھہر گئے ہیں، یعنی ان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اندر ایمان کی دولت، اندر ایمان کی چاشنی، اندر ایمان کی مضبوطی وہ پیدا نہیں ہو رہی، وہ تو بس فائدے کی غرض سے وہاں پہ آ گئے ہیں، فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے جو کسی بھی تحریک کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مقصد ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ فائدہ حاصل کریں کسی طرح سے، اور جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، ذالک بانہم آمنوا، سبب یہ ہے کہ یہ ایمان لا کر ثم کفروا، پھر دوبارہ کفر کرتے ہیں، فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے جو ہے وہ فہم لا یفقہون، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، بند کر دیا ہے ان کے دل۔ مہر لگانے کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا۔ کسی بھی پرانے زمانے میں ڈاک وغیرہ کے اندر جو ہے وہ جب کوئی خط جاتا تھا تو اس کو جو ہے وہ ایک سیل لگا کے بند کر دیتے تھے، اس کے اوپر ایک مہر لگا دیتے تھے جس سے وہ سیل بند ہو جاتا تھا، یعنی اب وہ کھل نہیں سکتا، جب تک وہ مہر توڑی نہ جائے اس وقت تک کھل نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن حکیم نے وہی ٹرمینالوجی استعمال کی ہے کہ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ گئی ہے، بند ہو گئے ہیں دل، فہم لا یفقہون، اب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہے۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ دیکھیں گے ان کے جسم تو بڑے خوشنما معلوم ہوں گے، آپ تعجب کریں گے کہ ارے اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنا بڑا سا کرتا پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ہر بات کے اوپر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ملتے ہیں تو بڑے اتفاق سے ملتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب کبھی عمل کا موقع آتا ہے، جب کبھی ایثار کا موقع آتا ہے، جب کبھی قربانی دینے کا موقع آتا ہے، تو اس وقت ان کو تلاش کیا جائے تو وہ کہیں نظر نہیں آتے، آس پاس میں کہیں نظر نہیں آتے۔ تو آپ ان کے جسم دیکھ کر جو ہے وہ بڑے تعجب کریں گے، وہ ہر وقت موجود رہیں گے، ہر وقت اپنی ایمان کا جو ہے وہ ذکر کرتے رہیں گے، زبان پر جو ہے وہ ان کے ہمیشہ اللہ رسول کا نام رہے گا، لیکن جب کبھی عمل کا موقع آئے گا تو آپ تلاش بھی کریں گے تو ان کو کہیں آس پاس وہ نظر نہیں آئیں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ، تو آپ ان کی باتوں پر اپنے کان لگائیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، وہ بالکل ایسے ہیں جیسے دیوار کے سہارے سے لکڑیاں لگی ہوتی ہیں، ہلکا سا دھکا لگے گا تو لکڑیاں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں۔ تو قرآن حکیم نے مثال دی، کأنہم خشب مسندہ، وہ ایسی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ بس ٹکا کے لگی ہوئی ہیں، ہلکی سی ہوا لگے گی، ہلکا سا دھکا لگے گا تو دڑام سے گر جائیں گی۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر سخت آواز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، کوئی بھی سخت بات، کوئی بھی سخت آواز جو ہوتا ہے وہ اس کو ایسا سمجھتے ہیں جو جیسے وہ ان کے خلاف ہے۔ تو ہم العدو،
یہ دشمن ہے تمہارے، فاحذروہم، ان سے جو ہے وہ خبردار رہو، ہم العدو فاحذروہم، ایسے لوگ جب کبھی نظر آئیں تم کو تو ان سے ہوشیار رہو، ہم العدو، یہ اصل میں دشمن ہے، قاتلہم اللہ، اب یہ لفظ جو ہے یہ ایک میٹافورک لفظ ہے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان کو غارت کرے. تو قتل کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ قتل کے معنوں میں استعمال، یعنی جان سے مار دینے کے معنوں میں ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی ان کے ہاتھ پیر جو ہے وہ کاٹ دے، ان کو جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ختم کر دے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کر دے، ان کی یہ سب ایکٹیویٹیز کو ختم کر دے. انا یوفکون، کہ وہ اللہ سے ہٹ کر جو ہے وہ کدھر پھرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَهُمْ تَعَالَوْا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، اللہ جو ہے اللہ کے رسول کے دامن میں آ جاؤ. استغفار بیسیکلی کہتے ہیں، غفرہ کہتے ہیں دامن میں آ جانے کو، جہاں پہ انسان جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، کسی بھی برائی سے بچ جاتا ہے، بچنے کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول تم کو ایک ایسے شیلٹر میں لانا چاہتے ہیں جہاں تم بچ جاؤ گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جو ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، ادھر آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول تم کو شیلٹر میں لے لیں. لووا رؤوسہم، تو اپنے سروں کو جو ہے وہ ادھر ادھر مٹکاتے ہیں، ادھر ادھر پھیلاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن کرنے والے نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول کے دامن میں پناہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، وہ ایمان کے اوپر قائم رہنے والے لوگ ہیں نہیں، صرف اپنے سر جو ہے سروں کو ہلاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. وَرَأَيْتُمْ يَصُدُّونَ، مگر وہ رک جاتے، آپ دیکھیں گے، وَرَأَيْتُهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، وہ نہ صرف یہ کہ اس راستے پہ چلتے چلتے رک جاتے ہیں، یعنی یہ ان کی نشانی ہے، ان منافقوں کی نشانی ہے، اس راستے کے اوپر چلتے چلتے رک جائیں گے، صرف سر ہلا کر اپنے ہونے کا یقین دلائیں گے، مگر اس راستے پہ چلتے چلتے رک جائیں گے، اللہ کے راستے کی طرف مسلسل نہیں چلیں گے، رک جائیں گے. وہ مستکبرون، اور استکبار کریں گے، یعنی غرور کریں گے اپنے ایسی چیزوں کے اوپر جن کو اللہ نے منع کیا ہے، ایسی چیزوں کے اوپر غرور کریں گے اور اللہ کی طرف، اللہ کے راستے پہ چلنے سے رک جائیں گے ایسے لوگ. سواء علیہم، برابر ہے آپ کے لیے، سواء علیہم، برابر ہے آپ کے لیے کہ ان کا استغفرت لہم، کہ آپ ان کا استغفار کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کو اپنے شیلٹر میں لانے کے لیے جو ہے وہ کچھ کوشش کریں، ان کے لیے کوئی دعا کریں، یہ سب بیکار ہے. سواء علیہم، برابر ہے یہ بات، ام لم تستغفر لہم، اور آپ اگر استغفار نہ بھی کریں تب بھی ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، نہ آپ استغفار کریں تو کوئی فرق پڑے گا، ان کے لیے کوئی دعا کریں تو فرق پڑے گا، نہ ان کے لیے دعا نہ کریں تو کوئی فرق پڑے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جو ہے ان گناہگار لوگوں کو، فسق کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، گناہ میں پڑے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں، اپنے وعدہ توڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت کا تعلق دل سے ہے، وہ دل سے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا انہوں نے، وہ تو بس اپنے سر مٹکاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں بس، لیکن اصل میں ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھلے آپ کتنا ہی بول دیں، ان کو شیلٹر میں آنے کی دعوت دے دیں، اللہ کے رسول کے دامن میں پناہ لینے کے لیے جو ہے وہ کریں، یا ان کے لیے کوئی دعا بھی کریں، کوشش کریں، دعا کریں،
ان کے لیے نیک خواہشات رکھیں، کچھ بھی کریں، ان کو اوپر کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ کا نیک خواہشات کرنا، ان کو شیلٹر میں لانے کی کوشش کرنا، یہ سب برابر ہے، کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ وہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہدایت جو ہے وہ لے ہی نہیں سکتے۔ اللہ جو ہے وہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کوششیں ضرور کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں سب کوششیں کی، لیکن ہر ایک انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک جو ہے وہ اللہ کے دامن میں پناہ نہیں لیتا، وہ اس کے اوپر مغفرت نہیں آتی جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے۔ تو اللہ کے رسول تو ہمیشہ بلاتے رہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ اگر وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن اس بات کی پرواہ انہوں نے نہیں کی، یعنی اس بات کے اوپر دل رنجیدہ نہیں ہوا، ان کا دل شکستہ نہیں ہوئے۔ جو ہدایت کا پیغام پہنچانے کی ضرورت تھی اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے، منافقت ہے، وہ گناہوں کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، وہ ذہن ان کے بند ہو جاتے ہیں، وہ سوچنے سمجھنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن حکیم میں آیا نا کہ وہ دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں مگر سن نہیں سکتے، دل ہیں مگر تفقع نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ ایک ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں جیسے جانور ہوتا ہے، کلانام، ان کی مثال جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہے۔ جانور جو ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ دیکھ کے آدمی کو کوئی چیز سمجھ پیدا ہونا، یہ چیز جانوروں کے اندر نہیں ہوتی۔ سنتے ہیں مگر سن کے جو سمجھ پیدا ہونی ہے وہ نہیں ہوتی۔ ان کے بھی ذہن ہوتے ہیں، وہ اپنے مطلب کی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہیں اس کی طرف دھیان دیتے ہیں، اتنا ذہن ہوتا ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود وہ غور و فکر نہیں کر سکتے اور کسی صحیح نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایسے جانوروں کی مثال جو ہے وہ ان انسانوں کی بھی ہو جاتی ہے جو نافرمانی کے اندر، سرکشی کے اندر ان کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت ان انسانوں کی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں جو ہدایت دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے میں جو دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں جو ہے وہ شکستگی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی طرف آنے کا رجحان پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس بات سے جو ہے وہ کوئی غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہدایت دینا جو ہے وہ انسان کا کام نہیں ہے۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی دے تو دے، انسان جو ہے وہ صرف کوشش کر سکتا ہے اپنی، مگر ہدایت دے نہیں سکتا۔ اس بات کا ذکر قرآن حکیم میں بار بار آیا تاکہ انسان دل شکستہ نہ ہو، بروکن ہارٹڈ نہ ہو۔ تو یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اویئرنیس بھی دے رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان کا دل مضبوط کر رہا ہے کہ تمہارا کام ہدایت دینا ہے، ہدایت پہنچا دینا ہے، لیکن ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ بھلے تم پہنچاؤ ان تک، بھلے نہ پہنچاؤ ان تک، پھر بھی وہ ہدایت لینے والے نہیں ہیں۔ تو اس بات سے دل رنجیدہ نہ کریں اپنا۔ یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں اس کو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔ کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں جی۔